نماز کی طہارت اصل ہے وہ اس کی. اب طہارت جسم اور طہارت روح یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کا اپنے رب سے تعلق کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق محبت کا تعلق ہے, خوف کا نہیں. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرو, اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اور بندے کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے. نمبر 2, جو ہم شریعت کو لے کر چل رہے ہیں یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی سے منسلک ہے, حضور کے جسم اطہر سے منسلک ہے, اور اس کا عبادات کا جو نچوڑ ہے وہ ہے روح کی پاکیزگی, وہ ہے روح کا بھاری بھرکم, آہستہ آہستہ روح پروان چڑھتا ہے جب آدمی عبادت کرتا ہے. اور عبادت وہی منظور ہوتی ہے جس طرح حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا دیکھتے. اب حضور کی ذات کو ہم فالو کرتے ہوئے ہم نے طہارت سے شروع کیا, ستر عورت بیان کیا, وضو کے مسائل بیان کیے, اس کے بعد وقت بیان کیا, اس کے بعد آج ہم قبلہ شروع کرنے والے تھے. لیکن چونکہ کچھ وجہ سے میں آج اس طرح کہ یہ بہت ضروری ہے. آپ جتنی عبادات کرتے ہیں اس کا ثمر کیا ہے؟ اس کا ثمر ہے کہ آپ کی روح زندہ ہو جائے. روح تبھی زندہ ہوگی جب اس کے ساتھ جسم کا کنیکشن ہوگا. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں, آپ جہاں سوئی لگا دیتے ہیں اور پیچھے آپ بوتل کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں رکھتے, اندر کوئی چیز جائے گی نہ بنا گی. یو کانٹ ٹیک اینی تھنگ اب انٹل کہ اس کا تعلق مین آس پاور سے جوڑے. جسم کا تعلق حضور کے جسم کے تعلق سے ہو, اور اس جسم کے عبادات کے نتیجے میں جو اس کا مغز نکلتا ہے, جو اس کا ثمر نکلتا ہے. میں آپ کو ایک عقلی مثال دیتا ہوں. آپ ایک تلوں کا تیل لیں, اتنے تلوں کلونجی کا تیل وہ اتنا نکلے گا. جب آپ کسی چیز کو مروڑیں گے, اس کو مروڑ کر تھوڑی سی چیز نکلے گی. جب جسم جتنا آپ مروڑیں گے اس سے جو عبادات کا مغز نکلے گا وہ تھوڑا سا ہوگا, اور وہ ہوگا روح کے ساتھ اٹیچ جو اس کے لیے کریں گے. آپ میری بات کو ذرا سمجھیے گا. جو عبادت جو عبادت اللہ کے لیے کریں گے اس عبادت کا جو ثمر ہوگا وہ روح پہ پڑے گا, اور روح پھر پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا. اور جب روح پھلتا ہے تو جسم اس کے اندر آ جاتا ہے. اور جو جسم شریعت کے تابع ہو, شریعت کیا ہے؟ حضور کی ظاہری زندگی کا نام شریعت ہے, حضور کے اٹھنے بیٹھنے کا نام شریعت ہے, حضور کے کھانے پینے کا نام شریعت ہے, حضور کی دیانت امانت اور سچائی کا نام شریعت ہے, حضور کے شب و روز کا نام شریعت ہے, حضور کی گھر کی زندگی کا نام شریعت ہے, حضور کی آؤٹ سائڈ زندگی کا نام شریعت ہے. شریعت کیا ہے؟ حضور کے سونے جاگنے اور 63 سالہ زندگی کے مجموعے کا نام شریعت ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی, اسی کے پیچھے پیچھے چلو, آنکھیں بند کر کے میرے محبوب کے پیچھے چلو. یحببکم اللہ, جہاں بھی تم ہوگے ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. تو اللہ پاک نے اپنی محبت کا ماڈل اپنے محمد کریم کو بنایا, اور اس کی ظاہری زندگی کو اپنانا اس کو شریعت قرار دیا. اور اس کی شریعت کے نچوڑ میں جو روح کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اسے طریقت کہتے ہیں. فقیر جاگتا ہوں وہ آوے تھی نماز چی اسی توجہ اللہ دے, توجہ کو اللہ کی طرف کر رہا اتنا آسان کام نہیں ہے. نماز پڑھ لے بہت بڑی بات ہے. نماز کا ایک اپنا اثر ہے, نماز کا ایک اپنی فیلنگز ہے, نماز ایک روحانی زندگی کی ابتدا ہے. نماز میں بہت سارے فضائل ہیں, لیکن اس نماز کے اندر جب آپ توجہ کریں گے, جو توجہ کریں گے وہ نماز کا نچوڑ ہے, وہ نماز کا مغز ہے. کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کا دماغ دکان پہ نہ ہو, آپ کا دماغ بزنس میں نہ ہو, آپ کا دماغ سڑک پہ نہ ہو, آپ کا دماغ پیسوں کی جمع تفریق میں نہ ہو. اور دماغ کو نماز میں رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اب ہم نمازی تو اللہ کے فضل سے بن گئے, لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ وہ برسوں سے نمازی بن نہ سکا, مسجد تو بنا دی پل بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا جو برسوں سے نمازی بن نہ سکا. پھر نماز کے بعد اب جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کی عبادت یہ نہیں کہ ختم ہو گئی. جو میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں
مومن کی عبادت صرف 10 منٹ نہیں ہوتی. مومن کا چلنا پھرنا ہی عبادت ہے. آپ دکان جا کر بسم اللہ کر کے کھولیں گے آپ کی عبادت ہے. اب مت بھول جائیں کہ آپ فارغ ہو گئے. نا 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 نا، جو آپ کمائیں گے وہ عبادت ہے. اسے فضل الہی کہا گیا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو اللہ کا فضل. کیا اللہ کا فضل سڑکتے تو نہیں، مزرے سے. چاہے آپ لیبر کر رہے ہیں، چاہے آپ حجامت کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ کہ عبادت ہے. دل کم کار والتے دل یار وال. اللہ پاک فرماتا ہے جب تو مجھے یاد رکھے گا ہر لحظہ فاذکرونی، تو مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. یار ایک دیکھیے، ایک خالق کی نظر سے سوچو. چڈوری یہ رہتے گا ذرا بندہ ان یاد کرے تو وہ ارشد بات کے سان یاد کرے. اس تو وڈی کو فضیلت ہے کہنا جتنے بھی سال کرو وہ یاد نہیں کرے گا. وہ کہے گا تو تیرا فرض ہے، تو میرا پتر ہے، تو میرا خامد ہے، تو میرا پیو ہے، میرا کو کھٹی کیتی ہے. میرا بلجپال کی قربان ہے. ہر شے آپ نے کی، ہر شے اسے دی. زندگی اسے دی، جسم اسے دا، جوانی اسے دی، بال اسے دا، اولاد اسے دی، ہر شے اسے دی. لیکن فرمایا تو واقعی میں نے یاد کرے تو میں تیرے منہ پہ نہ بولے گا. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اہل فالح، اہل حاکم نہیں، اہل احکم الحاکمین. میں تیروں یاد کروں. اتنا بڑا لجپال بادشاہ ہو، اس کے ساتھ بندہ پیار کرے اور 5 منٹ نماز کے ٹھونگے مار کر باہر جا کے اسے بھول جائے. نا نا، یہ تقاضا نہیں ہے. تقاضا یہ ہے کہ کم کار والے دل یاد نکل کے بھی آپ مالک جو کو میں پڑھے یہ بھی تیری توفیق. میرا کوئی کمال نہیں. کبھی جب بندہ اپنے کمالات کو سوچتا ہے وہ بندہ گر جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث دیکھے گرتے ہو. جب ذہن میں یہ آئی نہیں کہ ہم سمبڈی، میں کوشش، ہاں سمجھو کوشش کو، یو آر نتھنگ. یہ لے تو کہتے نا یو آر نتھنگ، یو آر سم تھنگ. یہ تو تھے میں کوشش کو نا، تو کوشش ہے. بناؤ نا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. یہ جو قرآن ہے یار، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، تو مومنہ واسطے. مومن بڑھتا صحیح ہو جائے. مومن یہ صرف نہیں ہوتا کہ صرف 5 وقت نماز آدمی پڑھی آیا بھج کے. یہ تو کافی ہے. کافی کیا ہے؟ اس کے اندر روح پیدا کرنی. روح تب پیدا ہوگی جب کنیکشن روح کے ساتھ ہوگا، اور جب روح کے ساتھ ہوگا تو روح کائنات کے ساتھ روح جڑ جائے گی. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ روح کائنات کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کے جسم کے اندر اپنی شریعت کے تحت لے آتا ہے تو حضور کی روح کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں. حضور کائنات کی روح ہے. جب آپ عرشوں کے گئے ساری دنیا سو گئی. کتنے سال رہے نو باڈی نوز. حضور اس زمین کا فخر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اللہ کی محبت کا ماڈل. میرے نبی نے اپنے رب کو کبھی بھلایا؟ بہت سوچ جاتے تھے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی محبوب ہیں، آپ کو اتنا رونے دھونے کی اور رات جاگنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا. ایسے آقا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں؟ یعنی اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عرض، اور میرے مالک پہ قربان، پوری کائنات کا خالق. تو ایک ذرا بندہ بھامے منہ چنگے 6 فٹے 4 فٹے، تو مجھے یاد کرے گا، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اکیلا یاد کرے گا، میں اکیلا یاد کروں گا. یہ حدیث ہے. تو مجمع میں یاد کرے گا، مجمع تو کئی گنہگار بھی ہوں گے، شرابی کبابی ہوں گے، میں تجھے فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں گا. پاکیزہ مچار کی تو بڑی فضیلت یہ ہے بندہ، یہ بندہ گیو اینڈ ٹیک کرے. تو من یاد کر، میں تین یاد کرے. انہیں کچھ اناد ہے آدھا تو یاد کر، میں نہیں کرے گا. میں تو جانا اللہ کی تو اسے میں نے یہ اللہ کی ذات ہے. یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، باقی سب مفادات ہے، نگاہ دھوکہ ہے. جے نالی بھلا کرو اس واسطے کوئی کہنا کچھ نہیں لگتا. اکھا بند کر کے دیکھتے ان کو پوچھ بجے تھا تیرے قبرستان کو پیدا آتے تھا. اس لیے اب تو خیر ماشاء اللہ مولانا صاحب آنی ہو گئے جو فیضہ کہنے بھی نہیں دیتے. اللہ کی مہربانی نہ لو دشمن مردن پیدا ہو گئے. داڑھی رکھ کے قرآن پڑھ کے مردن دشمن
یقینا نال مدن تو وہی کام میں جرا تا پڑھ کے بخشنا ہن او جے بھی لوگ آ گئے میں جنازہ حیران تے کرنا نہ تھا بچ کے منجے تل وڑ دے او بڑے اس نو یہی فائدہ ہوتی جرا تا بچ کانگے پتہ نہیں کیڑا اسلام نہ پڑھے کیڑا دین پڑھے قدم پڑھے میں تو ساری زندگی اللہ دے دین واسطے اس نے لئی یہ اس کی اپنی مہربانی ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ سب انہی کے کرم کا صدقہ ہے اس لیے آپ اپنے روح کو اپنی جب کاپی کر رہے ہوں دین کے اندر اور دنیا کے اندر آپ عبادت میں پہلی بات ذہن میں رکھنا آپ اللہ کی رضا کے مطابق دائیں ہاتھ سے چابی کھولیں گے دکان کی آپ کا وہ انٹر ہونا ہی عبادت ہے بندے کو ڈیل کرنا ہی عبادت ہے آپ کو کس نے کہا کہ 10 منٹ عبادت ہوتی ہے اور اس کے بعد تو فری ہے آوارہ جانوروں کی طرح سڑکوں پہ پھرتا رہے نہیں وہ اللہ کا غلام ہے تو محبوب تو قید میں اس کی محبت کی قید میں ظلم کی قید نہیں محبت کی قید میں جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس نے تجھے جینے کا سلیقہ بھی بتایا جیسے اس نے کہا ہے اور پھر میرے نبی نے وہ عمل کر کے دکھایا حضور نے اس کو کمپلیٹ کر کے دکھایا عملاً فزیکل یو کین فیل اٹ یو کین یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں اور جس نے محسوس کیا وہی طریقت کا بادشاہ بنا اسے ہی ولی کہا گیا جو زندگی میں زندگی کے مقصد سے آشنا ہوتا آج ہماری بات یہ ہے کہ عبادت صرف ادھر نہیں ادھر بھی عبادت ہے جب تک دوسری نماز نہیں آتی آپ عبادت میں ہیں نمبر 2 تیرا اور رب کا تعلق محبت کا تعلق ہے ڈر اور خوف اور انفورسمنٹ کا تعلق نہیں نمبر 3 روح اور جسم کو جوڑ کر عبادت کرو تاکہ اس عبادت کا جو نچوڑ اور سمری ہے وہ روح کو پہنچ سکے تیرا قطرہ 2 قطرے بڑھنے عبادت ہے اس عبادت کے قطرات جو اس کے نورانی قطرات ہیں وہ روح تک پہنچ سکے تاکہ روح پن پہ پھیلے اور تجھے اللہ طریقت کا مزہ چکھائے پھر تو حقیقت تک بھی پہنچ سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بندی تو آمین الحمدللہ رب العالمین